سبيل الدموع سبيل مريح۔ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو سن ہجری میں مہینوں کے تعین کے اوپر بنائی گئی تھی۔ یہ ویڈیو بھی اسی ویڈیو کا تسلسل ہے جس میں ہم لوگ آج بات کریں گے ماہ اسلامی مہینوں میں پیش آنے والے اسلامی تاریخی واقعات، ان کی افادیت اور کیا وجہ تھی کہ ان کے نام جو آج ہم سنتے ہیں محرم سے شروع ہو کے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، تو ان میں کیا خاص بات ہے اور یہ کس وجہ سے رکھے گئے، اور امید کرتا ہوں کہ دوستو یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے تقریباً 17 سال بعد اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت یعنی 15 یا 16 جولائی سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، یعنی پہلا سن ہجری۔ مقدس دین مذہب اسلام کے تمام فرقے شرعی احکام میں رویت ہلال کا اعتبار کرتے ہیں اور مسلمانوں کا سن محرم سے شروع ہوتا ہے، اور سال کے کچھ مہینے تو کامل ہوتے ہیں یعنی پورے 30 دن کے ہوتے ہیں، اور کچھ کم ہوتے ہیں یعنی 29 دن کے، تاکہ قمری سال پورا ہو جائے، اور قمری سال کے کل دنوں کی تعداد 354 ہوتی ہے۔ دنیا اسلام اور عالم و کارہ میں تاریخی بنیاد رکھنے کے لیے شریعت نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ دنیا و مافیہ کے تمام واقعات اسی دائرے میں محدود ہیں، کوئی تاریخی واقعہ اس دائرے سے خارج نہیں۔ اگر شریعت کی طرف سے یہ حد متعین نہ ہوتی اور اس کی تجدید قمری حساب پر نہ کی جاتی تو اسلام کے وسیع حلقے میں داخل ہونے والوں کے لیے صیام رمضان، مناسک حج جیسے فرائض ادا کرنے میں دقتیں پیش آتیں۔ یہ ایک سالانہ معاملات کی نگہداشت کا وہ واحد آلہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے امور اسلاف کا عرض تاریخ معائنہ کر سکتے ہیں۔ الغرض عربوں کو بعض اسباب اور اتفاقات پیش آتے تھے۔ مہینوں کی موجودہ مشہور اور معروف ناموں سے موسوم کیے گئے ہر مہینے کے وجہ تسمیہ اور کچھ اہم واقعات کچھ اس طرح سے ہیں۔ محرم الحرام۔ محرم کے لغوی معنی حرمت والا، حرام کیا گیا یا ممنوع وغیرہ کے ہیں۔ اسلامی قمری مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ ایام جاہلیت میں اس کا نام موجود نہ تھا، بلکہ اس کی جگہ صفر اولی کے نام سے اس مہینے کو یاد کیا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ اسلامی مہینوں کے نام قدیم عربوں کے رکھے ہوئے ہیں سوائے محرم کے، اور قمری کیلنڈر میں اس کی جگہ صفر اولی ہوا کرتا تھا۔ اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد یہ مہینہ محرم الحرام سے بدل دیا گیا، اور اس کے بعد جو مہینہ تھا اسے صفر آخرہ کہا جاتا تھا، جو صفر مظفر بن گیا، کیونکہ جب اولی ختم ہو جاتا ہے تو آخرہ کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ محرم کا نام اس لیے بھی محرم ہے کہ اس میں قتال کو حرام سمجھا گیا۔ یہ مہینہ 4 متبرک مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ مہینہ متبرک سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس مہینے میں جنگ وغیرہ ممنوع تھی اور ہے۔ قدرت نے ان 30 دنوں میں یعنی محرم کے ان 30 دنوں میں ہزاروں کے تعداد میں برکات لامتنائی بھی عطا فرمائے کہ ان کی برکت سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف نزول توریت سے ممتاز فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکالے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا کی گئی، حضرت ایوب علیہ السلام کی تکالیف اٹھا لی گئیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ آرائے سلطنت ہوئے۔ محرم الحرام مہینوں کا سردار بھی کہلاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ماہ محرم میں ایسے کئی واقعات اور بھی موجود ہیں، لیکن جنہیں یہاں بیان کرنا وقت کی قلت کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ صفر مظفر۔ صفر مظفر کے لغوی اعتبار سے معنی خالی یا زرد کے ہیں۔ ایام جاہلیت میں اس نام کے 2 مہینے ہوا کرتے تھے، صفر اولی اور صفر آخرہ۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا تو صفر اولی کی جگہ تو محرم نے لے لی اور صفر آخرہ صفر مظفر بن گیا۔ صفر کو صفر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ عرب اس ماہ میں قتل و غارت گری کرتے تھے، ان کے گھر خالی رہتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب ابتدا میں یہ نام وجود میں آیا تو یہ موسم خزاں میں آتا تھا اور درختوں کے پتے زرد ہو جاتے تھے۔ صفر کے ایک اور معنی عربی میں پیٹ کے وہ کیڑے ہیں جو بھوک لگنے پر آنتوں کو کاٹتے ہیں۔ اس ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔
27 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی۔ اس ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور اسی ماہ کے آخری 4 شنبہ کو طبیعت کچھ سنبھلی۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ ربیع الاول اور ربیع الاخر یہ اسلامی کیلنڈر کے بالترتیب تیسرے اور چوتھے مہینوں کے نام ہیں۔ اول اور آخر کے معنی تو پتہ ہیں آپ کو۔ ربیع، لفظ ربیع کے لغوی معنی موسم بہار کی بارش کے ہیں۔ البیرونی کا خیال ہے کہ ربیع کے معنی موسم خزاں کے بھی ہیں اور موسم بہار کے بھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ عرب جو مال لوٹ کر لاتے اسی مہینے میں تقسیم کر لیتے اور مال 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جسے عربی میں تربیح کہا جاتا ہے۔ یہی لفظ ربیع کا منبع خیال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ دونوں مہینوں کا نام ربیع اس لیے رکھا گیا کہ یہ اس وقت کے موسم بہار میں واقع ہوئے تھے۔ ربیع الاول کا موسم بہار کا پہلا مہینہ اور ربیع الاخر کا موسم بہار کا آخری مہینہ۔ عموماً لوگ ربیع الاخر کو ربیع الثانی لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ آخری اس میں یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ گو کہ کچھ علماء کرام کا 12 ربیع الاول کی تاریخ کے اوپر اختلاف بھی ہے، لیکن سب علماء کرام کا اس چیز پہ اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت 12 ربیع الاول 63 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ 14 نبوی 27 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اور 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچے۔ انہی مہینوں میں جنگ یرموک لڑی گئی، جس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کی عظیم الشان حکومت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخر یہ اسلامی کیلنڈر کے بالترتیب 5ویں اور 6ٹھے مہینے ہیں۔ جمادی کا مطلب منجمد ہو جانا ہے۔ اس زمانے میں یہ مہینے سخت سردی میں آتے تھے، جس کی وجہ سے پانی منجمد ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہے کہ یہ دونوں مہینے ایسے موسم میں آتے جب بارش نہ ہونے سے زمین خشک اور پیاسی ہو جاتی، لہذا جمادی زمین کی اس حالت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور لغوی معنی جمادی کے آنکھ بے آنسو لکھے جاتے ہیں۔ اگر زمین کو آنکھ تصور کریں تو مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ 22 اور 23 جمادی الاخر کے درمیان 63 برس کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصال فرمایا۔ یہاں بھی عموماً لوگ جمادی الاخر کو جمادی الثانی بولتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ رجب کے معنی وسط کے ہیں اور لغوی معنی تعظیم کرنا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ 7واں مہینہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ رجب میں اہل عرب جنگ و جدال چھوڑ دیتے تھے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے ارجبو، اپنی جنگ و جدل سے باز رہو۔ ایام جہالیت میں اس مہینے کی بڑی تعظیم تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، رجب ایک ٹھنڈے پانی کے چشمے کی مانند ہے جو کہ آسمان سے بہہ رہا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اسی ماہ میں جنگ میں حصہ لیا۔ اسی ماہ میں سن 13 ہجری میں مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا۔ رجب ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلسطین کا سفر کیا۔ اسی ماہ میں پہلی بار بیت المقدس اسلامی سلطنت میں داخل ہوا۔ شعبان لفظ شعب سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی علیحدہ کرنے کے ہیں۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے۔ عرب اس ماہ میں پانی کی تلاش میں نکل جاتے اور انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا پڑتا، اس لیے اس ماہ کا نام شعبان پڑ گیا۔ اس کو شب برات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جس متبرک رات میں بندوں کے آنے والے سال کے اعمال کا حساب اور کتاب کیا جاتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان لفظ رمض سے نکلا ہے، جس کے معنی موسم گرما کے ہیں۔ یہ اس وقت موسم گرما میں واقع ہوتا تھا۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ رمض کا مطلب جلایا جانا بھی ہے۔ اس ماہ میں اتنی سخت گرمی ہوتی تھی کہ پیروں کے تلوے جلتے تھے۔ روایت ہے کہ روزوں کی وجہ سے روزے دار کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن معظم نازل ہوا، اور اس میں ایک رات پوشیدہ ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ 3 رمضان کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ 15 رمضان کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ 17 رمضان جنگ بدر پہلی اسلامی جنگ لڑی گئی۔ 10 رمضان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ
کی وفات ہوئی اور 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ شوال مکرم یہ اسلامی کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے۔ اس کا چاند ماہ 9 دیکھنے پر عید الفطر ہوتی ہے۔ لفظ شوال شائلہ سے نکلا ہے۔ شائلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 7-8 ماہ کے حمل کے دوران اپنا دودھ دینا بند کر دیتی ہو۔ ایام جاہلیت میں یہ ایسے موسم میں آتا تھا جب کہ اونٹنیوں کا دودھ اٹھ جاتا، لہذا شوال نام رکھا گیا۔ عرب اس کو نوسط کی علامت اور نوسط کا مہینہ سمجھتے تھے، خاص طور پر شادی بیاہ سے دور رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اسی ماہ میں عقد مسعود فرمایا کہ اس نحس خیالات کی جڑیں کاٹ دیں، یہی وجہ ہے کہ آج ماہ شوال مکرم میں بھی شادی کرنا نعمت عظمیٰ ہے۔ 15 شوال 3 ہجری غزوہ احد واقع ہوا۔ ذوالقعدہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے۔ اس کا نام ذوالقعدہ اس لیے ہوا کہ عرب اس زمانے میں اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ ذوالقعدہ لفظ قعود سے نکلا ہے جس کے معنی بیٹھنے کے ہیں۔ یہ مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو حرمت والے اور متبرک ہیں۔ عرب ان 4 مہینوں میں جنگ سے پرہیز کرتے تھے اور اگر کہیں جنگ ہو رہی ہوتی تب بھی اسے ملتوی کر کے عارضی صلح کر لی جاتی اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر امن پسندی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں قیام کرتے تھے۔ اس لیے اسے بیٹھے رہنے والا مہینہ قرار دیا گیا۔ لیکن سن 5 ہجری میں جنگ خندق اسی مہینے میں ہوئی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ذوالحجہ اسلامی کیلنڈر کا آخری اور 12واں مہینہ ہے۔ ذوالحجہ نام اسی لیے ہوا کہ اس میں حج ہوتا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔ ذو کے معنی مالک کے ہیں اور یہ مہینہ حج کا مالک ہے۔ اس ماہ معظم کی 27 تاریخ کو 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور 1 محرم 24 ہجری وصال فرمایا۔ 18 ذوالحج 30 ہجری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں کی اہمیت واضح ہو گئی کہ آج سارے عالم کے لیے سن ہجری ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ ہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رمضان مبارک کے بارے میں علماء کرام کے نزدیک یہ کہنا جائز نہیں کہ رمضان آیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ کہو کہ ماہ رمضان آیا، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، اور اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آیا، یہ کہو کہ ماہ رمضان آیا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو نیکسٹ ویڈیو کسی اور اچھی انفارمیشن کے ساتھ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے دوستوں احباب کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ سبيل الدموع سبيل